والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی احوال آخرت کے سلسلے میں تصنیف شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور، اس میں سے مسلسل چند دروس میں آپ احوال آخرت کے سلسلے میں واقعات سماعت کر رہے تھے کہ کس طریقے سے مجرمین کو حشر سے پہلے قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اور کس نوعیت کا عذاب دیا جا رہا ہے، یہ سب کچھ آپ سماعت کر رہے تھے۔ مزید انشاءاللہ چند روایت آپ کے سامنے یہاں پر آج پیش کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ایوب یمانی قدس اللہ سرہ اپنی قوم کے عبداللہ نامی ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ اس نے ایک مرتبہ یہ بیان دیا کہ میں اپنی قوم کے چند افراد کے ساتھ سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ اتفاق سے چند روز سمندری راستہ تاریک رہا، پھر جب روشنی ہوئی تو ایک بستی آ گئی۔ میں پانی کی تلاش میں روانہ ہوا تو دیکھا کہ بستی کے دروازے بند تھے اور ہوا آ رہی تھی۔ میں نے بہت آوازیں دیں مگر کوئی جواب نہیں آیا۔ اسی اثنا میں دو گھڑ سوار نظر آئے، ان میں سے ہر ایک کے نیچے سفید چادر تھی۔ انہوں نے کہا کہ اے عبداللہ، اس گلی میں داخل ہو جاؤ، تمہیں پانی کا حوض ملے گا، اس میں سے پانی لے لینا اور وہاں کے منظر کو دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا۔ میں نے ان دونوں سے بند دروازوں کے بارے میں پوچھا جن میں ہوائیں چل رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ ان گھروں میں مرنے والوں کی روحیں ہیں۔ میں حوض کی طرف چل دیا، جب حوض پر پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص الٹا لٹکا ہوا ہے اور اپنے ہاتھ سے پانی لینا چاہتا ہے لیکن ناکام ہو جاتا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر پکارنے لگا کہ اے عبداللہ، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے برتن لے کر اس میں ڈبویا تاکہ اسے پانی پلا سکوں، لیکن کسی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ اے بندے خدا، تو نے دیکھ لیا کہ میں نے اپنی طرف سے کوشش کی مگر میرا ہاتھ پکڑ لیا گیا، مجھے بتا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حضرت آدم علیہ السلام کا وہ بیٹا ہوں جس نے سب سے پہلے زمین پر خون بہایا، یعنی قتل کیا تھا۔ سیدنا عبد الرحمن بن زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کشتی میں جا رہا تھا کہ اچانک کشتی ٹوٹ گئی تو ایک تختے سے چمٹ کر کسی جزیرے میں کسی آئلینڈ میں جا پہنچا۔ اسے گھاٹی میں پانی نظر آیا تو وہ اس طرف چل دیا۔ وہاں اسے ایک شخص نظر آیا جس کے پاؤں میں بیڑیاں تھیں اور وہ ان کے ساتھ الٹا لٹکا ہوا تھا۔ اس کے اور پانی کے بیچ میں صرف ایک بالش کا ہی فاصلہ تھا۔ وہ مسافر کہتا ہے کہ اس نے مجھے دیکھ کر کہا کہ اے اللہ کے بندے، اللہ تم پر رحم کرے، مجھے پانی پلاؤ۔ میں نے پوچھا تمہارا ماجرا کیا ہے؟ کہنے لگا خدا عز و جل کی قسم، جب بھی کوئی ناحق قتل کیا جاتا ہے تو اس کا عذاب مجھے بھی ہوتا ہے، کیونکہ میں پہلا شخص ہوں جس نے قتل کا طریقہ جاری کیا تھا، یعنی قابل یہی شخص تھا۔ سیدنا عبداللہ بن ہاشم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک میت کو غسل دینے گیا، جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کے گلے میں سیاہ سانپ لپٹا ہوا تھا۔ میں نے سانپ سے کہا کیا تجھے اس کا حکم دیا گیا ہے؟ کیونکہ ہماری سنت ہے کہ ہم مردوں کو غسل دیتے ہیں، اگر تو مناسب جانے تو ایک طرف چلا جا تاکہ ہم اسے غسل دے لیں، پھر تو واپس آ جانا۔ یہ سن کر وہ سانپ اس سے جدا ہوا اور گھر کے کونے میں چلا گیا۔ جب میں اس کے غسل سے فارغ ہوا تو وہ سانپ اپنی جگہ لوٹ آیا۔ اس میت کا جرم یہ تھا کہ اس پر بے دین ہونے کا الزام تھا، یعنی یہ بے دین ہو چکا تھا معاذ اللہ۔ اس کے بعد یہاں پر امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ چند روایت بیان فرماتے کہ مومن کے عذابات دکھائے جانے کے سلسلے میں اس کی کیا حکمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک نیک بزرگ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میں ایک شخص کے پاس اس کے بھائی کی تعزیت کو گیا تو دیکھا کہ وہ بہت غمگین تھا۔ کہنے لگا کہ جب میں بھائی کو دفن کر کے فارغ ہوا تو میں نے قبر سے کوراہنے کی آواز سنی کہ وہ کر رہا ہے۔ میں نے کہا بخدا یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں جلدی مٹی ہٹانے لگا تو ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے بندے خدا، قبر مت کھود،
لہٰذا میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی، اور جیسے ہی جانے کے لیے کھڑا ہوا پھر سے وہی آواز آئی، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا واللہ یہ تو میرے بھائی کی آواز ہے۔ میں جلدی جلدی مٹی ہٹانے لگا تو ایک غیبی آواز سنائی دی کہ اے خدا کے بندے قبر مت کھود۔ لہٰذا میں نے مٹی واپس قبر پر ڈال دی اور جانے کے لیے کھڑا ہوا تو وہی پکار سنائی دی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میں نے کہا بخدا اب تو میں ضرور قبر کھودوں گا۔ اب جو میں نے قبر کھود کر دیکھی تو اس کی گردن میں آگ کی زنجیر تھی اور پوری قبر آگ سے بھری ہوئی تھی۔ مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے وہ زنجیر ہٹانے کے لیے اس پر اپنا ہاتھ مارا تو میری انگلیاں جھڑ کر الگ ہو گئیں۔ حضرت سیدنا ابو سنان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس نے اپنا ہاتھ ہمیں دکھایا تو واقعی اس کی 4 انگلیاں نہیں تھیں۔ میں وہاں سے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا تاکہ ان سے یہ حکایت بیان کروں اور اس کے بارے میں پوچھوں ان سے کہ ساری بات بیان کرنے کے بعد کہا کہ یہودی مجوسی اور نصرانی مرتے ہیں تو ان کا یہ حال نہیں دیکھا جاتا، جبکہ گناہگار مومن کا یہ حال ہے۔ یعنی یہودی مجوسی اور نصرانی جب یہ لوگ مرتے ہیں سرتے ہیں تو ان کے اوپر کبھی کبھی یہ عذاب جو ہوتے ان کے عذاب نہیں دکھائی دیتے، لیکن مومن کے حوال قبر کے یہ کیوں دکھائی دیتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں کیونکہ ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں، البتہ مومنین کی یہ حالت اللہ تعالیٰ اس لیے ظاہر فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو، تاکہ تم عبرت حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا عبداللہ ابن محمد مدینی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک دوست بیان کرتے ہیں کہ میں اپنی زمین پر گیا تو ایک قبرستان کے پاس مغرب ہو گئی۔ میں نے وہاں نماز مغرب ادا کی اور ابھی وہیں بیٹھا تھا کہ قبر سے رونے کی آواز آئی۔ مردہ کہہ رہا تھا مجھے بچاؤ، میں نماز پڑھتا تھا، میں روزے رکھتا تھا۔ مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی اور میں اپنے ساتھی کے قریب ہو گیا، اس نے بھی وہی آواز سنی۔ میں اپنی زمین پر واپس آ گیا اور اگلے دن پھر اسی جگہ جا کر نماز پڑھی اور مغرب تک ٹھہرا رہا، حتیٰ کہ نماز مغرب بھی وہیں پڑھی اور اس قبر کی طرف کان لگا دیے۔ مجھے پھر وہی آواز سنائی دی کہ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ میں نماز بھی پڑھتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا۔ میں واپس گھر آ گیا اور 2 ماہ تک بخار میں مبتلا رہا۔ اللہ اکبر۔ سید مکحول دمشقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جس کا آدھا سر اور آدھی داڑھی سفید تھی بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوا تو امیر المؤمنین سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس نے کہا کہ میں رات کے وقت بنو فلاں کے قبرستان سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص آگ کا کوڑا لیے ہوئے دوسرے شخص کے پیچھے تھا، اور جب اس تک پہنچ جاتا اسے کوڑا مارتا تو اس کے سر سے پاؤں تک آگ بھڑک اٹھتی۔ مجھے دیکھ کر وہ مار کھانے والا مجھ سے لپٹ گیا اور کہا کہ اے بندے خدا میری مدد کر۔ کوڑا مارنے والے نے کہا کہ اے بندے اس کی مدد مت کرنا، یہ بہت بڑا کافر ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے اس بات کو ناپسند فرمایا کہ تم میں سے کوئی تنہا سفر کرے۔ سیدنا عمرو بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک شخص کی بہن فوت ہوئی تو اسے تجہیز و تکفین کے بعد دفن کر دیا گیا۔ اس کا بھائی گھر پہنچا تو یاد آیا کہ وہ دراہم کی تھیلی درہموں کی تھیلی قبر میں بھول گیا۔ اس نے اپنے ساتھ ایک آدمی کو لیا اور جا کر قبر کی مٹی ہٹائی تو تھیلی مل گئی۔ پھر اس نے اپنے ساتھ والے سے کہا کہ تم ذرا دور ہو جاؤ تاکہ میں اپنی بہن کا حال دیکھوں۔ چنانچہ اس نے ایک اینٹ ہٹائی تو قبر میں آگ بھڑک رہی تھی۔ وہ قبر بند کر کے اپنی ماں کے پاس آیا، اپنی بہن کے حوال پوچھے تو ماں نے کہا کہ تمہاری بہن نماز وقت گزار کر پڑھتی تھی، یعنی نمازوں کو قضا کرتی تھی، اور میرے خیال میں بے وضو بھی پڑھ لیا کرتی تھی، اور پڑوسیوں کے آرام کے وقت ان کے دروازوں پر کان لگا کر ان کی راز کی باتیں سنتی تھی۔ اللہ اکبر۔ سیدنا ابان ابن عبداللہ البجلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارا ایک پڑوسی مر گیا تو ہم اس کے کفن دفن میں شریک ہوئے۔ جب اس کے لیے قبر کھودی گئی تو اس میں بلے سے مشابہ ایک جانور نظر آیا۔ ہم نے اسے بھگانا چاہا مگر وہ نہ بھاگا۔ ایک شخص نے اس کے سر پر ایک پتھر مارا مگر وہ پھر بھی نہ ہٹا۔ تو ہم نے دوسری جگہ قبر کھودی تو دیکھا تو وہی جانور یہاں پر بھی موجود تھا۔ اسے ہٹانے کی بہت کوشش کی گئی مگر ناکامی رہی۔ پھر تیسری جگہ قبر کھودی تو وہ وہاں بھی موجود تھا۔ پھر ہٹانے کی کوشش کی مگر نہ ہٹا۔ لوگوں نے کہا کہ ایسا معاملہ ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، لہٰذا اس آدمی کو یہی دفنا دو۔
جب ہم اسے دفن کر کے واپس چلے تو ایک زوردار دھماکے کی آواز سنائی دی۔ ہم اس کی بیوی کے پاس گئے اور اس شخص کے بارے میں تفتیش کی، پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ اکثر و بیشتر غسل جنابت نہیں کرتا تھا، یعنی جنابت ہی کی حالت میں رہتا تھا اور اسی کی حالت میں نماز بھی شاید پڑھتا تھا۔ سیدنا علامہ عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے مصاحب سیدنا ابن فارسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تاریخ میں روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے سن 590 ہجری میں بغداد شریف میں پرانی لاش دیکھی جو محض ڈھانچہ تھی اور اس کے ہاتھ پاؤں میں لوہے کی زنجیریں تھیں، جبکہ ایک کیل ناف اور دوسری پیشانی میں ایک گڑی ہوئی تھی۔ وہ نہایت ہی بدصورت اور موٹی ہڈیوں والا تھا اور تل احمر کے پاس پانی کے تیز بہاؤں کی وجہ سے اس کی لاش باہر آ گئی تھی، یعنی یہ عذاب بھی ان کو دیا جا رہا تھا کہ کیل ناف میں ٹھوکی ہوئی تھی، ایک پیشانی کے اندر لگی ہوئی تھی۔ اللہ رب العزت کے نیک بندے اور تاجر سیدنا ابو عبداللہ محمد ابن سنان السلامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بغداد کے لوہاری بازار میں آیا اور 2 منہ والی چھوٹی چھوٹی کیلیں فروخت کرنے لگا۔ ایک لوہار نے کیلیں خرید لی اور پگھلانے لگا، مگر انتہائی کوشش کے باوجود وہ نہ پگھلی۔ بالآخر اس نے بیچنے والے کو تلاش کیا اور اس سے پوچھا، تم نے یہ کیلیں کہاں سے لی ہے؟ پہلے تو وہ ٹال مٹول کرتا رہا، مگر پھر اس نے بتایا کہ میں نے ایک قبر کھولی ہوئی دیکھی جس میں مردے کی ہڈیاں ان کیلوں سے جڑی ہوئی تھی۔ میں انہیں نکالنے لگا مگر یہ نہ نکلی، تو میں نے ایک پتھر لے کر ہڈیاں توڑی اور کیلیں نکال کر جمع کر لی۔ یعنی اس سے پتہ چلا کہ بعض مجرمین کو، بعض گناہگاروں کو قبر میں بھی دفن کرنے کے بعد کیلیں ٹھوکی جاتی ہیں، ان کے سروں میں بھی کیلیں ٹھوکی جاتی ہے، ان کی پیشانیوں میں، ان کی نافوں کے اندر یہ کیلیں بطور عذاب ٹھوکی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و معمون فرمائے۔